جو بامبر ہے اس کا سر مل گیا ہے، اب اس کے چہرے کی سکن جو ہے اسے پلاسٹک سرجن ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کا چہرہ مل جائے یا اس کی انگلی مل جائے، تو اس سے آپ کو تھم امپریشن مل جاتے تھے. لیکن یہاں پر آپ کو اس کا آئی ڈی کارڈ ہی جو ہے وہ مل گیا، اور یہ بھی ایک خاصی بڑی ڈبیٹ جو ہے اس وقت ہو رہی ہے. اب آگے آ جائیں. پاکستان کے انفارمیشن منسٹر، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں عطا تارڑ صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کی، ود ان آورز انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ افغانستان اور ہندوستان نے مل کے یہ حملہ جو ہے وہ کیا، اور اس وقت کوئی ایویڈنس ان کے پاس تھی بھی نہیں، لیکن انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ یہ ہندوستان اور افغانستان نے کیا. اب جب کہ اسلامک اسٹیٹ فار خراسان اینڈ پاکستان ISKP اور اس کا چیپٹر اس کی ذمہ داری لے چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا پاکستانی شیعہ سے بدلہ لینے کے لیے، تو اس وقت پاکستان کے جو یہ منسٹرز ہیں شریف زرداری عاصم رجیم کے، یعنی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، جو باقی سارے اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے، اب ان کی پھر اس کے حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹس ہیں؟ بیکاز جب انہوں نے پہلے ہندوستان کا یعنی کہہ دیا، اور ہندوستان کے اخباروں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جس قسم کا، جس نوعیت کا حملہ ہے، یہ ڈیفینیٹلی طور پہ یا تو TTP نے کیا ہوگا یا ISKP نے کیا ہوگا. تو اب جب کہ ISKP نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا. پتہ نہیں کسی نے میڈیا میں ان سے سوال پوچھا ہے تارڑ صاحب سے یا خواجہ آصف صاحب سے کہ اب آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا اب آپ کی، کیونکہ ISKP جو ہے وہ افغان طالبان کی بھی دشمن ہے، یہ اس کو افغانستان کے اوپر ڈال رہے تھے، ISKP کا ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو پھر ان سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ افغانستان اور ہندوستان نے کیا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ISKP ہے یہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے؟ اب ایک انٹرسٹنگ چیز کو یہاں پہ ذہن میں رکھیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اس سے. چند دن پہلے میں نے آپ کو ٹیلی ویژن کی اسی اسکرین کے اوپر اپنے دکھایا تھا کہ کیسے ایمبیسڈر پال جونز، جو پاکستان میں 2013-14 میں جب کیمرون منٹر کے بعد اسلام آباد میں امریکہ کے ایمبیسڈر مندوب تھے، وہ اب ایک ایسی لابسٹ فرم کے لیے کام کرتے ہیں جسے پاکستان کی ملٹری نے واشنگٹن میں ہائر کیا. انہوں نے ایک ای میل بھیجی الزبتھ ہورس کو، جو پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کو ڈیل کرتی تھیں. اس ای میل میں انہوں نے ایک پروپوزل لگایا کہ ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان امریکہ ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ پروپوزل دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نظر سے ہم اس کو گزارنا چاہتے ہیں. اس پروپوزل کے اندر جہاں 4-5 اور پوائنٹس تھے، اکنامکس اینڈ منرل ڈیل، کرٹیکل منرل، آل دیٹ، اس میں ایک چوتھا 5واں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جا کے اس ISKP کے پاس جو ویپنز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ اسلامک اسٹیٹ خراسان پاکستان اور جتنے گروپس ہیں ان کے پاس امریکی ساخت کا اسلحہ ہے جو پیچھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پھینک گئی تھی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت ایموشنل ایشو ہے. انہوں نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ اتنے نکمے تھے، اتنے انکمپیٹنٹ تھے، اتنے فضول و بزدل تھے کہ یہ اپنا اسلحہ جو تھا امریکہ کا یہ افغانستان میں چھوڑ کے دوڑ آئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ لی ہوئی تھی، اب یہاں سے پروپوزل یہ تھا پاکستان کی سائڈ سے کہ ہم جا کے یہ اسلحہ وہاں سے واپس حاصل کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان ادر ورڈز یہ پروپوزل تھا کہ اگر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہماری مدد کرے تو ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ ISKP کا اسلام آباد میں حملہ کرنا اور وہ جو پال جونز کا ای میل اور لیٹر اور جو پروپوزل ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ، کیا ان کا بھی آپس میں کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جسے ایگزامن کرنا جو ہے بہت ضروری. کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جیسے عادل راجہ صاحب مسلسل اس حوالے سے کلیمز کر رہے ہیں، خاصے کنٹروورشل اور سینسیشنل کلیم ہے، لیکن کلیم یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ مشرف کا ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا تھا امریکہ کے ساتھ، جس میں ان کو کوئلیشن سپورٹ فنڈ بھی ملتے تھے، پیسے بھی ملتے رہتے تھے، لیوریج بھی تھی، پاکستان ایک نان نیٹو پارٹنر بھی بن چکا تھا، اسی قسم کا ایک ریلیشن جنرل عاصم منیر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی ہو جائے امریکہ کے ساتھ، تاکہ اگلے 10-12 سال کے لیے جس طرح سے جنرل سیسی بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسٹریٹجک ایریا کے اندر، جہاں ایک طرف ان کا لیوریج اسرائیل سے ہے، ایک طرف سعودی عرب سے ہے، ایک طرف امریکہ سے ہے، اسی طرح کا ایک ریلیشن شپ ان کا بن جائے اور میں بھی یہاں پر اگلے 10-15 سال کے لیے جب تک میری زندگی عمر ہے میں بیٹھ جاؤں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسٹیج کے اوپر سوچنے والی ہیں.